میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے نفس سے لڑ کر خدا کی رضا میں راضی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان پیدا کرو نا پہلے تو. اللہ پہ تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ جی ہے؟ نماز پڑھتی ہو؟ جی کبھی تمہاری نماز میں دعا قبول ہوئی ہے یا ویسے؟ ہاں جی اور کبھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری خواہش پوری کی ہے؟ تمہیں یقین جی ہو کہ یہ چیز مجھے نہیں ملنی اور پھر اچانک ایسے سامان پیدا ہو جائیں کہ مل جائے. کو بہت سارے واقعات میں سناتا ہوں چندوں کے بارے میں بھی، اور بچوں کے اس میں بھی ہوتے ہیں واقعات کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم نے چندہ دیا یا ہم نے فلان ایک کام کیا تو اللہ میاں نے ہمیں اس طرح نوازا. تمہارے ساتھ بھی ہوا ہوگا نا اس طرح؟ جی ٹھیک ہے. تو دیکھو جب اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنی ساری چیزیں کرتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ اللہ کی بات مانیں. اور اگر کبھی کسی وقت اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں کوئی چیز دیتا تو راضی ہو جائیں اس کی رضا پہ. ہر وقت اپنی بات نہ مانی جائیں، سیلفش نہ بنے ہم کہ ہم نہیں اپنی بات مانی. اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی نوکر تو نہیں ہے، وہ تو مالک ہے نا. وہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، ہمارا نوکر نہیں ہے اللہ میاں. اس لیے جب وہ چاہتا ہے کہ کیا چیز میرے بندے کے فائدے کے لیے اور کیا میں نے اس کو دینی ہے کیا نہیں دینی، کبھی تو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، بندے کو نہیں پتہ اس کے نتائج کا. کبھی اس لیے نہیں دیتا کہ میں دیکھوں بندہ میرا پھر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. کوشش کرو کہ اللہ میاں جب مجھے اتنی اچھی اچھی چیزیں دے رہا ہے تو اگر ایک دفعہ میری بات نہیں مانی یا بعض چیزیں مجھے نہیں دیں تو میں راضی ہونا چاہیے اللہ کی رضا پہ. ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس کا بہت بادشاہ کا چہیتا تھا اور بادشاہ کی ہر بات مانا کرتا تھا. ایک دن گاؤں سے کسی سے بادشاہ کے لیے تحفہ لے کے آیا کوئی پھل، اور بادشاہ نے بندے کو پہلے کہا کہ تم کھاؤ، جو اس بادشاہ کا بہت پیارا تھا. اس بندے نے کھایا، بادشاہ نے کاٹ کے اس کو دیا تھا، خربوزے کی طرح کی چیز تھی. اس نے اس کی تعریف کی، بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے. تو بادشاہ نے سمجھا کہ بڑا اچھا ہے، تو بادشاہ نے خود بھی اس کا ایک لقمہ جب منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا تھا. بادشاہ نے بڑا غصے ہوا اس کے، تم نے اتنا کڑوا ہے اور تم کہہ رہے ہو بڑا اچھا ہے اچھا ہے، اس میں کیا اچھائی ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت، ساری عمر میں نے آپ سے فائدہ اٹھایا، آپ نے بہت ساری چیزیں مجھے دیں اچھی اچھی، اور مجھے فائدہ پہنچتا رہا، اور مجھے آپ نے انعامات بھی دیے. آج مجھے اگر آپ نے کڑوی چیز کھلا دی ہے، کوئی بری چیز دے دی ہے، تو اس کا مطلب میں ناشکرہ بن جاؤں اور اس کا آپ کو کہہ دوں کہ یہ کڑوی کڑوی ہے مجھے کیا دے دیا. تو میں نے اس کو بھی اس لیے صبر سے کھا لیا تھا. تو اس طرح شکر گزاری ہونی چاہیے. یہ ایک مثال ہے دنیا داروں کے لیے کہ صبر کرو. اچھی اچھی چیزیں جب اللہ میاں دیتا ہے اس کا شکر کرتے ہو نا، تو کبھی اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو اس پر بھی اس کا شکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تعالیٰ مزید امتحان میں نہ ڈالے. اور پھر جب شکر گزاری کرو گے، اللہ کہتا ہے جب تم شکر کرو گے تو میں اپنے انعامات کو اور بڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، شکر کی عادت ڈالو. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 272 میں فرماتا ہے، تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ صدقات کو ظاہر کرتے ہوئے دینے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ بعض دفعہ صرف دکھاوے کے لیے دیتے ہیں چندہ یا صدقہ یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے گا ہم بہت جنرس ہیں، ہم بہت لوگوں کو دینے والے ہیں تو اس لیے ایسے لوگوں کو کہ تم چھپا کے دو. ٹھیک ہے، خاموشی سے دو تو زیادہ اچھی بات ہے. بعض لوگ اتنی خاموشی سے دیتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگتا. بعض دفعہ بعض معاملات میں دوسرے کو تاریخ پیدا ہوتی ہے چندہ دینے سے. تم نے چندہ دیا مثلا یا صدقہ دیا اور یا کسی غریب کی مدد کی، یتامہ فنڈ ہے اس میں پیسے دیے جس طرح ابھی ذکر کیا تھا میں نے، تو یتیموں کی مدد کی تو دوسروں کو بھی خیال پیدا ہوگا، تحریک پیدا ہوگی کہ ہم بھی دیں. تو تمہارے ظاہر ہو کے دینے سے دوسرے کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے. اگر تم کسی کو صدقہ دیتے ہو، چیریٹی دیتے ہو نا، تو جو تمہاری سہیلی ہے اس کو بھی خیال پیدا ہوگا کہ میری سہیلی نے دیا تو میں بھی دوں. اگر تم چھپ کے دیتی تو اس کو پتہ نہ لگتا. تم نے ظاہر جب دیا تو اس کو پتہ لگ گیا
تو اس نے بھی دیا، اس کو بھی ثواب ہو گیا. تو اس طرح نیکی کی تحریک کرنے کے لیے دینا اچھا ہے. اگر صرف یہ دکھاوے کے لیے ظاہر کرنا ہے تو وہ منع ہے. لیکن اگر اس لیے ظاہر کرنا ہے کہ دوسرے کو نیکی کی تحریک پیدا ہو جائے، میری وجہ سے دوسرے بھی نیک کام کریں، تو یہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اس لیے فرمایا کہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. اس لیے میں بہت سارے واقعات چندوں کے سناتا رہتا ہوں نا لوگوں کے. وہ اس لیے سناتا ہوں کہ لوگوں کے یہ واقعات سن کے دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہو کہ انہوں نے اگر چندہ دیا اور ان پہ اللہ کا فضل ہوا تو ہم بھی چندہ دیں، ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ فضل کرے ہیں. یا صدقہ دیں، یا خیرات دیں، یا یتیموں کے لیے دیں، یا مریضوں کے لیے دیں، یا اور کسی کی مدد کے لیے دیں، کسی چیریٹی میں دیں. تو جب ہم اس طرح دیتے ہیں تو دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس نیکی میں حصہ لیں. اس لیے یہ حکمت ہے کہ بتا کے بھی دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو نیکی کی تحریک پیدا ہو. لیکن اگر دینے والا اس نیت سے دے رہا ہے میری تعریف ہو تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور. ٹھیک ہے. السلام جی علیکم. انشاء اللہ اللہ. حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Those were highlights from a virtual Mulakat that took place last week.